عمرو عیار کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کی گردن سے بری طرح سے چپکا ہوا تھا۔ گھوڑا عمرو عیار کو لیے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ گھوڑا اس بری طرح سے دوڑ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے موت لگی ہو۔ گھوڑا کسی طرح سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر ملک ایران گیا تھا اور وہ شاہ ایران کو پیغام دے کر واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو عیار چونکہ جلد سے جلد واپس پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک جنگل کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ جنگل گو کہ بے حد گھنا اور خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عمرو عیار چونکہ اکثر اس جنگل سے گزرتا رہتا تھا، اس لیے وہ جنگل کے ان راستوں پر گھوڑا لے جاتا تھا جہاں خطرناک جانوروں کے ہونے کا امکان کم ہوتا تھا۔ ان اطراف میں قدرتی طور پر ایسا راستہ بنا ہوا تھا جس پر عمرو عیار تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا سکتا تھا، اور دوسرے راستوں کی نسبت وہ جلد ہی سردار امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمرو ملک ایران جانے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے عموماً اسی جنگل کے راستے کو منتخب کرتا تھا۔ صبح جب وہ اس جنگل سے گزر کر ملک ایران جا رہا تھا تو اسے جنگل سے گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی، مگر اب جب وہ دوپہر کے وقت واپسی کے لیے روانہ ہوا اور پھر جب جنگل میں داخل ہوا تو آدھے راستے میں ہی اچانک اس کے گھوڑے کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے ایک دم اپنی رفتار تیز کر دی اور پھر اس تیزی سے دوڑنے لگا کہ عمرو عیار اسے روکتا ہی رہ گیا، مگر گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ اس قدر تیز رفتاری کی وجہ سے عمرو عیار کے چہرے پر بے پناہ خوف ابھر آیا تھا اور اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے گھوڑے کی رفتار کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گھوڑا جیسے موت کے خوف سے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ رک جاؤ بجلی، خدا کے لیے رک جاؤ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ اگر میں گر گیا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ۔ عمرو گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مگر گھوڑا جیسے اس کی آواز ہی نہیں سن رہا تھا۔ یہ غنیمت تھی کہ وہ جنگل میں بنے ہوئے قدرتی راستوں پر دوڑ رہا تھا۔ اگر وہ اپنا رخ کسی اور طرف کر لیتا تو نہ جانے وہ عمرو عیار کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ جنگل کا کنارہ ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا جنگل کے کنارے سے دوسری طرف پہنچتا، اس نے اچانک اپنی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ اس کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر عمرو عیار کے چہرے پر سکون آ گیا۔ گھوڑا واقعی اپنی رفتار کم کرتا جا رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے رکنا شروع کر دیا، اور پھر کافی آگے جا کر وہ ایک دم رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر عمرو عیار فوراً چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ خدا کا شکر ہے تم رکے تو صحیح، ورنہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے پٹخ کر میری ہڈی پسلی ایک ہو جانے کے بعد ہی رکو گے۔ عمرو عیار نے یوں ہانپتے ہوئے کہا جیسے وہ گھوڑے پر نہیں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا ہو۔ مسلسل اور نہایت تیز رفتاری سے دوڑتے رہنے کی وجہ سے گھوڑے کا بھی برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ دھاروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ یہی حال عمرو عیار کا تھا، اس کا جسم بھی پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ آخر تمہیں ہوا کیا تھا؟ تم تو یوں بھاگ رہے تھے جیسے تمہارے پیچھے موت لگی ہوئی ہو۔ عمرو نے اپنا سانس بحال کرنے کے بعد گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گھوڑا ہنہنایا اور اس نے اپنے سم زمین پر مارنے شروع کر دیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو عیار کو کچھ بتانا چاہتا ہو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے انداز پر عمرو عیار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ گھوڑا اسے اشارے سے کچھ بتاتا، اچانک عمرو کو ایک تیز پھنکار کی آواز سنائی دی۔ پھنکار کی آواز اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ عمرو عیار تو اچھلا ہی تھا۔ پھنکار کی آواز سن کر گھوڑا بھی زور زور سے ہنہنانے لگا، اور پھر اس نے اچانک زوردار جھٹکا دے کر عمرو عیار کے ہاتھوں سے لگام چھڑائی اور نہایت تیزی سے سامنے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہو بجلی؟ رک جاؤ بجلی، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ارے تمہارے بغیر
میں اس جنگل سے کیسے نکلوں گا؟ رکو بجلی۔ گھوڑے کو بھاگتے دیکھ کر امرو نے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، لیکن گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے جھنڈ میں جا کر غائب ہو گیا۔ اسی لمحے امرو عیار کو ایک بار پھر تیز پھنکار سنائی دی۔ امرو نے چونک کر دیکھا تو خوف سے اس کا رنگ ایک بار پھر زرد ہو گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا ناگ آ گیا تھا، جسے دیکھ کر امرو عیار بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ ناگ کافی لمبا اور انتہائی سیاہ تھا۔ اس کی گول گول اور سرخ آنکھیں امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں اور وہ پھن اٹھائے بار بار منہ سے سرخ زبان نکالتے ہوئے پھنکار رہا تھا، ناگ بھائی تم کہاں سے ٹپک پڑے ہو؟ میں تو پہلے سے ہی بے حد ڈرا ہوا ہوں، سامنے آ کر تم مجھے اور زیادہ کیوں ڈرا رہے ہو؟ جاؤ جاؤ یہاں سے۔ امرو نے ناگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر ناگ بھلا اس کی کہاں سنتا تھا۔ اس نے اچانک زور زور سے پھنکارنا شروع کر دیا۔ پھنکارتے مارتا ہوا وہ آہستہ آہستہ امرو عیار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کا خوف سے اور زیادہ برا حال ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میری طرف مت آؤ، ہش ہش۔ امرو عیار نے پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن ناگ پھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ ناگ تو میری طرف بڑھ رہا ہے، اگر اس نے مجھے کاٹ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، امرو عیار اگر اس ناگ سے اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اچانک امرو عیار کو ایک تیز اور خوفناک آواز سنائی تھی۔ کون ہے؟ یہ کون بولا ہے؟ امرو نے خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بولنے والا کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، فی الحال میری بات سنو اور رک جاؤ۔ وہی آواز پھر سنائی دی تو امرو رک گیا۔ جیسے ہی وہ رکا اس کے سامنے ناگ بھی رک گیا۔ ارے یہ کیا؟ یہ ناگ بھی رک گیا ہے۔ ناگ کو رکتے دیکھ کر امرو نے کہا، ہاں اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے یا کہیں بھاگنے کی کوشش کی تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سیاہ ناگ ہے جس کے زہر سے ہاتھی جیسے جانور بھی ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہی آواز پھر سنائی دی، مگر تم ہو کون؟ تمہاری آواز تو مجھے صاف سنائی دے رہی ہے، لیکن مجھے تمہاری شکل کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ امرو نے حیران ہو کر کہا، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ابھی یہ ناگ مڑے گا اور یہ جس طرف جائے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑنا، یہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ آواز نے کہا، کیا مطلب؟ کیا یہ تمہارا پالتو ناگ ہے؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں صرف یہ ناگ ہی نہیں، اس جنگل کے تمام ناگ میرے پالتو ہیں۔ جنگل کے تمام ناگ میرا حکم مانتے ہیں اور میری خدمت کرتے ہیں۔ اس آواز نے کہا، خدمت؟ ناگ تمہاری خدمت کرتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ امرو نے کہا، سمجھ جاؤ گے، سب سمجھ جاؤ گے، تم میرے پاس تو آؤ۔ اس آواز نے کہا، کیوں؟ میں کیوں آؤں تمہارے پاس؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ امرو نے غصے سے کہا، میرے پاس تو تمہیں آنا ہی پڑے گا امرو عیار۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ ناگ تم پر حملہ کر دے گا اور پھر تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم خود سوچ سکتے ہو۔ اس آواز نے ہنستے ہوئے کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تمہارا تعلق جنگل کے ناگوں سے ہے؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں میں جوگی مہاراج ہوں، جوگی مہاراج، اور جوگیوں کا تعلق سانپوں اور ناگوں سے ہی ہوتا ہے۔ اس آواز نے کہا، جوگی؟ او تو تم جوگی ہو؟ امرو نے کہا، ہاں۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی دی، تو یہ ناگ تم نے جان بوجھ کر میرے پیچھے لگایا ہے اور اس ناگ کی وجہ سے میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے۔ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں تمہارا گھوڑا اسی ناگ کے خوف سے بھاگ رہا تھا، اسے میں نے ہی تمہارے پیچھے لگایا تھا۔ جب تم اس جگہ پہنچے جہاں کھڑے ہو تو میں نے ناگ کو چھپ جانے کا کہہ دیا۔ ناگ کے چھپتے ہی تمہارا گھوڑا رک گیا۔ جب تم گھوڑے سے اترے تو میں نے ایک بار پھر اس ناگ کو گھوڑے کے قریب جانے کا کہہ دیا۔
ناگ کو دیکھتے ہی گھوڑا ایک بار پھر بھاگ اٹھا، لیکن مجھے اس گھوڑے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت تھی، وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مجھے تم نے کیوں رکوایا ہے یہاں؟ امرو نے غصے اور قدرے پریشانی کے عالم میں سر جھٹکتے ہوئے کہا، میرے پاس آؤ، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی، کہاں ہو تم؟ امرو نے ناگواری سے پوچھا۔ ناگ کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی۔ اسی لمحے امرو نے ناگ کو جنگل کی طرف پلٹتے اور ایک طرف رینگتے ہوئے دیکھا۔ امرو نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور اس نے سر جھٹک کر ناگ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تم مجھ سے کتنی دور ہو؟ امرو نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں ہوں، بس چلتے رہو، جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی۔ امرو نے ایک بار پھر سر جھٹکا اور ناگ کے پیچھے چلنے لگا۔ ناگ درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ امرو بھی اس کے پیچھے چلتا رہا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد امرو جنگل کے ایک خالی خطے میں پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اسے وہاں ایک جھونپڑی دکھائی دی تو وہ چونک پڑا۔ گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی بے حد بڑی تھی۔ ناگ اس جھونپڑی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ امرو عیار جو چیز دیکھ کر چونکا تھا وہ جھونپڑی کی چھت پر موجود سیاہ رنگ کے بے شمار ناگ تھے۔ جھونپڑی کی چھت پر بے شمار ناگ سر اٹھائے پھنکار رہے تھے۔ ان کے رنگ بے حد سیاہ تھے اور آنکھیں سرخ جو دور سے ہی امرو عیار کو انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرو نہیں، یہ سب میرے محافظ ناگ ہیں، تم بے خوف ہو کر جھونپڑی میں چلے آؤ۔ امرو کو اس جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی۔ میں ڈر نہیں رہا، امرو نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا تو جواب میں اسے جوگی مہاراج کی طنزیہ ہنسی سنائی تھی۔ ناگ رینگتا ہوا جھونپڑی کے کھلے دروازے کے قریب پہنچ گیا اور دروازے کے قریب جا کر دائیں طرف کنڈلی مار کر اور پھن اٹھا کر بیٹھ گیا، جیسے وہ اس جھونپڑی کے دروازے کا پہرے دار ہو۔ امرو کا ہاتھ بے اختیار اپنی زنبیل میں پہنچ گیا تھا اور اس نے زنبیل میں موجود تلوار حیدری کا دستہ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ خطرے کی صورت میں وہ زنبیل سے تلوار نکال سکتا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑی کے دروازے کے قریب آ گیا۔ اندر جھونپڑی میں تاریکی تھی۔ کیا تم اس جھونپڑی میں ہو؟ امرو نے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں، آ جاؤ اندر، جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی تو امرو سر ہلا کر جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہو۔ اس قدر اندھیرا، امرو کے منہ سے نکلا۔ اندھیرا ابھی دور ہو جاتا ہے امرو عیار، تم اپنی آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی تو امرو نے منہ بناتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بس اب تم آنکھیں کھول سکتے ہو۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی تو امرو نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی امرو عیار کو جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ امرو عیار گھاس پھوس کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب امرو عیار نے آنکھیں کھولیں تو وہ جھونپڑی کی بجائے ایک عالی شان محل میں کھڑا تھا۔ وہ ایک بڑے دربار میں موجود تھا۔ یہاں سامنے چبوترے پر ایک بڑا زر نگار شاہی تخت موجود تھا، جبکہ ارد گرد اور دائیں بائیں امراء اور درباریوں کی کرسیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ شاہی تخت پر ایک لمبے چوڑے چہرے اور بڑے بڑے بالوں والا خوفناک انسان بیٹھا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی ناک لمبی تھی اور اس کا رنگ بے حد سیاہ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد اور دائیں بائیں درباری کرسیاں خالی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ امرو کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ تم میرے دربار میں ہو امرو عیار؟ شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے سیاہ انسان نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کی آواز سن کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ آواز اس جوگی مہاراج کی تھی جو جنگل سے مسلسل اس سے مخاطب ہو رہا تھا۔ تم جوگی مہاراج؟ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ہی ہوں جوگی مہاراج، آؤ
میرے پاس آؤ۔ جوگی مہاراج نے کہا، یہ تخت، یہ دربار، یہ سب کیا ہے؟ میں تو جنگل میں موجود ایک گھاس پھونس کی جھونپڑی میں داخل ہوا تھا۔ کیا تم کسی ملک کے بادشاہ ہو؟ امرو عیار نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ امرو عیار، پھر میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، جوگی مہاراج نے کہا۔ امرو عیار چند لمحے غور سے سیاہ رنگ والے جوگی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے قدم بڑھائے اور چبوترے پر چڑھ گیا۔ تخت کے دائیں بائیں وزراء کی مخصوص کرسیاں موجود تھیں۔ امرو عیار دائیں طرف موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوگی مہاراج کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، مگر امرو عیار کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں میں روشنی نہ ہو، اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ کیا تم بیٹھ گئے ہو امرو عیار؟ جوگی مہاراج نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تو امرو عیار چونک پڑا۔ ہاں، میں بیٹھ گیا ہوں۔ کیوں؟ کیا تم مجھے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جوگی مہاراج ہنس پڑا۔ امرو عیار نے صاف محسوس کیا کہ اس کی ہنسی پھیکی پھیکی سی تھی۔ میں اندھا ہوں امرو عیار، جوگی مہاراج نے کہا۔ او، مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا، امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا تم مجھ سے بہت بڑا خزانہ حاصل کرنا چاہو گے؟ جوگی مہاراج نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد امرو عیار سے پوچھا۔ خزانہ؟ خزانے کا نام سن کر امرو عیار بری طرح سے چونک پڑا۔ ہاں، ایک بہت بڑا خزانہ جس کی مالیت 100 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی زیادہ ہے، جوگی مہاراج نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر امرو عیار کا چہرہ یکلخت سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی چمک بے پناہ بڑھ گئی۔ ہاں ہاں، ضرور ضرور، کیوں نہیں، کہاں ہے خزانہ؟ امرو عیار نے فوراً کہا۔ یہیں اسی محل میں ہے، جوگی مہاراج نے کہا۔ او، تو دکھاؤ مجھے۔ اتنے بڑے خزانے کا سن کر تو میری سچ مچ رال ٹپکنے لگی ہے، امرو نے لالچ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، اس خزانے کو دیکھنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں سارے کا سارا خزانہ تمہیں دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، جوگی مہاراج کا وعدہ، جوگی مہاراج نے کہا۔ کیا کام کرنا پڑے گا مجھے؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنی آنکھیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ کام تم کر سکتے ہو امرو عیار، صرف تم، جوگی مہاراج نے کہا۔ آنکھیں؟ کیا مطلب؟ آنکھیں حاصل کرنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ میں پیدائشی اندھا نہیں ہوں امرو عیار، کچھ عرصہ قبل میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا جس سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں اندھا ہو گیا، جوگی مہاراج نے کہا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ حادثے کے بارے میں تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں۔ میرا نام راکش ہے، جوگی راکش مہاراج۔ میرے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے جسے شاگو جادو کہا جاتا ہے۔ اس جادو کی بدولت میں نہ صرف انسانوں اور جادوگروں پر بلکہ جنوں اور دیووں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سیاہ ناگوں پر بھی حکمرانی کر سکتا ہوں۔ تم میرے جس محل میں موجود ہو یہ اسی جنگل میں ہے جہاں تم نے جھونپڑی دیکھی تھی۔ اپنی جادوئی طاقتوں سے میں نے اس محل کو غائب کر رکھا ہے۔ جنگل سے یہ محل معمولی جھونپڑی کی طرح نظر آتا ہے۔ اس محل کی حفاظت سیاہ ناگ کرتے ہیں۔ اول تو کوئی اس طرف آتا نہیں، اور اگر کوئی غلطی سے اس طرف آ جائے اور میرے جھونپڑی نما محل میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو سیاہ ناگ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ اپنی جادوئی سلطنت کو وسعت دینا چاہتا ہوں اور دنیا کے تمام ناگوں، جنوں اور دیووں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ میں اس محل میں اکیلا رہتا ہوں اور مجھے ایک خاص وقت تک اپنے جادوگر دیوتا کی پوجا کرنی ہے۔ جب میری پوجا ختم ہو جائے گی تو یہ محل جنوں، دیووں اور پریوں سے آباد ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا کے زہریلے سیاہ ناگ بھی میرے حکم کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایک جادوئی گولا ہے، جب میں پوجا سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس جادوئی گولے سے دنیا اور اس جنگل کو دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک روز میں اپنے جادوئی گولے میں
اپنے جنگل اور جنگل میں موجود باسیوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے جنگل میں نہایت حسین لڑکی دکھائی دی۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب میں نے جادوئی گولے سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لڑکی ملک راسان کی شہزادی عندلیب ہے۔ مجھے شہزادی عندلیب بے حد پسند آئی۔ میں نے اسے فوراً اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہزادی عندلیب اپنی چند سہیلیوں اور محافظوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے فوراً اس جنگل میں اپنی جادوئی فوج بھیج دی۔ میری جادوئی فوج نے آنن فانن شہزادی عندلیب کی سہیلیوں اور اس کے محافظوں کو ہلاک کر دیا۔ جنگل میں شہزادی عندلیب اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ جادوئی سپاہیوں کے خوف سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ کر میں جادو کے ذریعے محل سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ شہزادی عندلیب نے مجھے دیکھ کر بھاگنا چاہا، مگر میں نے جھپٹ کر اسے پکڑ لیا۔ یہ بتا کر جوگی مہاراج خاموش ہو گیا، جیسے مسلسل بولنے کی وجہ سے وہ تھک گیا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ امرو نے اس کے خاموش ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ امرو عیار، شہزادی عندلیب کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو اسے ایک نیک بزرگ نے ہر قسم کی آفات سے بچنے کے لیے دیا تھا۔ میں اس تعویذ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی میں نے شہزادی عندلیب کو پکڑا، اسی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نیک بزرگ کے تعویذ نے مجھے ایک لمحے میں اندھا کر دیا تھا۔ خود کو اندھا ہوتے دیکھ کر میں بوکھلا گیا اور میں نے شہزادی عندلیب کو چھوڑ دیا۔ شہزادی عندلیب فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اندھا بنا جنگل میں بھٹکتا رہا اور پھر ایک جادوئی عمل سے واپس اپنے محل میں آ گیا۔ اپنا اندھا پن ختم کرنے کے لیے میں نے اپنی ساری جادوئی طاقتوں کو آزما لیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور میں مسلسل اندھا رہا۔ پھر مجھے میری ایک جادوئی طاقت نے بتایا کہ میں نیک بزرگ کے تعویذ کی وجہ سے اندھا ہوا ہوں جو شہزادی عندلیب کے گلے میں تھا۔ میری آنکھوں کی بینائی اب اس صورت میں واپس آ سکتی ہے کہ کسی طرح شہزادی عندلیب خود اپنی مرضی سے میرے محل میں آ جائے۔ جیسے ہی وہ اس محل میں آئے گی، میری آنکھوں کی روشنی خود بخود لوٹ آئے گی۔ میری جادوئی طاقت نے کہا تھا کہ ایک تو شہزادی عندلیب کو اپنی مرضی سے اس محل میں آنا ہوگا اور دوسرا اسے اس نیک بزرگ کا تعویذ اتار کر آنا ہوگا، ورنہ میں ساری زندگی اسی طرح اندھے کا اندھا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے میری جادوئی طاقت نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کام کے لیے صرف امرو عیار ہی ایسا انسان ہے جو اپنی خوشی سے شہزادی عندلیب کو راضی کر سکتا ہے، ورنہ شہزادی عندلیب اس محل میں تو کیا اس جنگل میں بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ جادوئی طاقت کی باتیں سن کر میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر میں انتظار کرنے لگا۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہوا کہ امرو عیار اس جنگل سے گزر کر ملک ایران گیا ہے اور واپس وہ اس جنگل سے گزرے گا، تو میں نے جادوئی گولے کو ہدایات دی کہ تم جیسے ہی اس جنگل میں واپس آؤ تو مجھے فوراً اس کی خبر دی جائے۔ پھر مجھے جادوئی گولے نے تمہارے آنے کی خبر دی تو میں نے جادو کے ذریعے تمہارے گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیا اور پھر تمہیں یہاں بلا لیا۔ اب صورتحال تمہارے سامنے ہے امرو عیار۔ میں اپنی آنکھیں واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک راسان کی شہزادی عندلیب اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے میرے محل میں آ جائے۔ شہزادی عندلیب کو یہاں لانے کے لیے تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ جیسے ہی شہزادی عندلیب میرے محل میں آئے گی، میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے گی اور میں نہ صرف شہزادی عندلیب کو واپس اس کے ملک پہنچا دوں گا بلکہ اپنی ساری دولت بھی تمہیں دے دوں گا۔ جوگی مہاراج نے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بس اتنا سا کام ہے؟ شہزادی عندلیب اگر اس محل میں آ جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ امرو نے کہا، ہاں بس اتنا سا ہی کام ہے۔ جوگی مہاراج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اگر شہزادی عندلیب نے میرے ساتھ یہاں آنے سے انکار کر دیا تو پھر؟ امرو نے کہا، تم عیار زماں ہو، کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ شہزادی عندلیب تمہارے ساتھ یہاں آ جائے۔ جوگی مہاراج نے فوراً کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ لیکن امرو عیار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟
जोगी महाराज ने चौंक कर कहा, मैं तुम्हारा ये काम एक शर्त पर करूँगा। उमरू ने कहा, कैसी शर्त? जोगी महाराज ने चौंक कर कहा, तुम मुझे जो ख़जाना देने का कह रहे हो, पहले तुम मुझे वो ख़जाना दिखाओ। दूसरा ये कि मैं जो भी काम करता हूँ उसके लिए मैं नेक शगुन के तौर पर कुछ न कुछ ज़रूर लेता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि शहज़ादी अंदलीब को हर सूरत में इस महल में लाने के लिए मैं उसे रज़ामंद करूँ, तो तुम्हें नेक शगुन के तौर पर मुझे इस ख़जाने का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। बाकी आधा ख़जाना बेशक तुम मुझे शहज़ादी अंदलीब के यहाँ आने के बाद दे देना। उमरू ने अपने मखसूस अंदाज में कहा तो जोगी महाराज सोच में पड़ गया। क्या ये ज़रूरी है? जोगी महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ बहुत ज़रूरी है। नेक शगुन के तहत जब तक मुझे कुछ मिल नहीं जाता मेरा जहन ठीक तौर पर काम ही नहीं करता और जो काम होना होता है वो भी रह जाता है। उमरू अय्यार ने फ़ौरन कहा, ठीक है नीचे देखो। जोगी महाराज ने कहा तो उमरू ने चौंक कर नीचे देखा तो वो हैरान रह गया। उसे यूं लगा जैसे फर्श शीशे का बना हुआ हो और जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। पैरों के नीचे उमरू अय्यार को एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा दिखाई दे रहा था जिसमें बेतहाशा और बहुत बड़ा ख़जाना भरा हुआ नज़र आ रहा था। ख़जाने में सोने चांदी और हीरों के ढेर दिखाई दे रहे थे। इतना बड़ा ख़जाना देखकर उमरू अय्यार की राल टपकने लगी। बहुत खूब, अब जल्दी से नेक शगुन के तौर पर मुझे आधा ख़जाना दे दो ताकि मैं जल्द से जल्द शहज़ादी अंदलीब को यहाँ ला सकूँ। उमरू ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा, आधा ख़जाना तो मैं तुम्हें दे दूँगा उमरू अय्यार, लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझे धोखा देने या ख़जाना लेकर कहीं भागने की कोशिश की तो मैं अपने जंगल के तमाम नाग तुम्हारे पीछे लगा दूँगा। तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ तब भी स्याह नाग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें ढूंढकर एक लम्हे में हलाक कर देंगे। जोगी महाराज ने उमरू अय्यार को ख़बरदार करते हुए कहा, बेफिक्र रहो जोगी महाराज। उमरू अय्यार नेक शगुन के तौर पर जिस किसी से भी कुछ लेता है उसे धोखा नहीं देता। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं शहज़ादी अंदलीब को तुम्हारे महल में ज़रूर लाऊंगा और तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि शहज़ादी अंदलीब जैसे ही यहाँ आएगी और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं तो तुम मुझे और शहज़ादी अंदलीब को सही सलामत यहाँ से जाने दोगे और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। उमरू ने कहा, हाँ हाँ मैं वादा करता हूँ। जोगी महाराज ने कहा, बहुत खूब, अब मुझे आधा ख़जाना दो और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दो। उमरू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, ठीक है। जोगी महाराज ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसने एक मंत्र पढ़ा तो एक झमाका सा हुआ और उमरू अय्यार के सामने ख़जाने का एक बड़ा ढेर लग गया। ख़जाने को देखकर उमरू अय्यार फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से चबूतरे से उतरता चला गया। दूसरे लम्हे वो ख़जाने पर यूं झपट पड़ा जैसे भूखी चील गोश्त पर झपटती है। जब सारा ख़जाना उमरू अय्यार की ज़ंबील में चला गया तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। खुशी के मारे उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। अब मुझे इस महल से बाहर पहुंचा दो जोगी महाराज, ताकि मैं जल्द से जल्द मुल्क रासान जाकर वहां से शहज़ादी अंदलीब को यहाँ लाने का बंदोबस्त कर सकूं। उमरू ने खुश होते हुए कहा, ठीक है उमरू अय्यार, तुम आंखें बंद कर लो। मैं जादू के ज़रिए तुम्हें जंगल में उस जगह पहुंचा दूंगा जहाँ तुम्हारा घोड़ा मौजूद है। जोगी महाराज ने कहा, हाँ यह ठीक है। उमरू ने कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। एक लम्हे के लिए जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उमरू अय्यार लड़खड़ा कर गिरने ही लगा था कि फ़ौरन ही उसके पैर दोबारा ठोस ज़मीन पर जा लगे। अब तुम आंखें खोल सकते हो उमरू अय्यार। उमरू अय्यार को जोगी महाराज की आवाज़ सुनाई थी तो उमरू ने फ़ौरन आंखें खोल दी। उमरू अय्यार के महल से जाते ही जोगी महाराज ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगा जैसे उसने बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो। एक बार उमरू अय्यार, सिर्फ एक बार तुम शहज़ादी अंदलीब को यहाँ ले आओ, फिर मैं उसे भी हलाक कर दूँगा।
اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ شہزادی عندلیب میرے محل میں آئے گی تو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، حالانکہ میری آنکھیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک میرے 3 پالتو سیاہ ناگ شہزادی عندلیب کو ڈس کر ہلاک نہ کر دیں۔ شہزادی عندلیب کے ہلاک ہونے سے ہی مجھے میری آنکھوں کی روشنی مل سکتی ہے، جوگی مہاراج نے کہا، اور اسی لمحے وہاں ایک جھمکا ہوا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پتلا آ گیا۔ سیاہ پتلے، تم کیوں آئے ہو؟ سیاہ پتلے کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی جوگی مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے پاس مہا جوگی نے بھیجا ہے مہاراج۔ سیاہ پتلے نے انسانی آواز میں کہا، مہا جوگی نے؟ او، کیوں بھیجا ہے تمہیں؟ جوگی مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا، مہا جوگی نے کہا ہے کہ آپ نے امرو عیار کو اپنے محل میں بلا کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی ہے۔ آپ امرو عیار کو نہیں جانتے، وہ آپ کا کام بھی نہیں کرے گا اور دوبارہ یہاں آ کر آپ کو ہلاک بھی کر دے گا۔ سیاہ پتلے نے کہا، مجھے ہلاک کر دے گا؟ جوگی مہاراج کو وہ معمولی امرو عیار ہلاک کر دے گا؟ مہا جوگی کو غلط فہمی ہو گئی ہے سیاہ پتلے۔ امرو عیار میرے سامنے معمولی سے تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، میں اسے ایک پھونک مار کر جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ جوگی مہاراج نے فاخرانہ لہجے میں کہا، مہا جوگی کا حکم ہے کہ آپ شہزادی عندلیب کا خیال دل سے نکال دیں اور اس محل سے کہیں دور چلے جائیں۔ سیاہ پتلے نے کہا تو جوگی مہاراج اچھل پڑا، او، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس محل سے دور چلا جاؤں؟ کیوں؟ جوگی مہاراج نے حیرت سے کہا، مہا جوگی نے کہا ہے کہ وہ اس محل میں آپ کی موت دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو آپ امرو عیار کے ہاتھوں ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ سیاہ پتلے نے کہا، پھر وہی بات، امرو عیار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ جیسے ہی شہزادی عندلیب کو لے کر یہاں آئے گا میں اسی وقت اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ جوگی مہاراج نے غصیلے لہجے میں کہا، میرا فرض تھا آپ کو مہا جوگی کا پیغام دینا، میں نے دے دیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں، میں چلتا ہوں۔ سیاہ پتلے نے کہا، ہاں جاؤ، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ جوگی مہاراج نے غصیلے لہجے میں کہا تو سیاہ پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار جیسا پدی انسان مجھے ہلاک کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک بوڑھا اور لالچی انسان ہے، جس طرح میں نے آدھا خزانہ دے کر اسے پھنسا لیا تھا، اسی طرح جیسے ہی وہ یہاں آئے گا میں اسے اسی لمحے ہلاک کر دوں گا۔ جوگی مہاراج نے کہا، اور پھر اس نے تالی بجائی تو اچانک وہاں ایک سیاہ رنگ کا لمبا تڑنگا جن نمودار ہو گیا۔ گاگو جن حاضر ہے آقا، جن نے سر جھکا کر جوگی مہاراج کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، گاگو جن، فوراً کالے جنگلوں میں جاؤ اور وہاں سے میرے 3 پالتو سیاہ ناگوں کو پکڑ کر یہاں لے آؤ، جلد ہی شہزادی عندلیب یہاں آ جائے گی۔ میں ان ناگوں سے شہزادی عندلیب کو ڈسوا کر اسے جلد سے جلد ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ جوگی مہاراج نے گرجدار لہجے میں کہا، جو حکم میرے آقا۔ گاگو جی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سنو، ناگوں کو کالے جنگل سے پکڑ کر جادوئی پٹاری میں بند کر کے کالی دلدل میں لے جانا، ان 3 ناگوں کو دلدل میں ایک ایک ڈبکی دے کر میرے پاس لانا۔ جوگی مہاراج نے کہا، جو حکم میرے آقا۔ گاگو جن نے کہا، اب جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جوگی مہاراج نے غصیلے لہجے میں کہا، جو حکم میرے آقا۔ گاگو جن نے رٹے رٹائے انداز میں کہا اور جھماکے سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار، امرو عیار، امرو عیار میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس سے مہا جوگی اس قدر پریشان ہو رہے ہیں، اور انہوں نے میرے پاس سیاہ پتلے کو بھیج دیا تھا۔ امرو عیار ایک دبلا پتلا بوڑھا اور انتہائی کمزور انسان ہے، وہ مجھ جیسے طاقتور جادوگر کو چھو بھی نہیں سکتا، پھر وہ مجھے ہلاک کیسے کر سکتا ہے؟ جوگی مہاراج کو ایک بار پھر امرو عیار کا خیال آیا تو وہ غصے سے بڑبڑانے لگا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے زور سے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی تو اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی خوفناک بڑھیا آ گئی۔ اس بڑھیا کی شکل بے حد خوفناک تھی، اس کا جھریاں بھرا چہرہ بے حد ڈراؤنا لگ رہا تھا۔
اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بال کھاتی ہوئی چھڑی تھی جس سے سہارا لے کر وہ کھڑی تھی۔ کاکڑی حاضر ہے آقا، کیوں بلایا ہے؟ بڑھیا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ کاکڑی، میں عمرو عیار سے پریشان ہوں، وہ یہاں شہزادی عندلیب کو لے کر آنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسے ہی یہاں آئے تم اسے فوراً ہلاک کر دو۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ جوگی مہاراج نے کہا۔ نہیں آقا، میں عمرو عیار کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ کاکڑی نے کہا۔ کیوں؟ تم اسے ہلاک کیوں نہیں کر سکتی؟ جوگی مہاراج نے چونک کر کہا۔ اس انسان کے سر پر روشنی کے سائے ہیں، اگر میں اس کے قریب گئی تو میں خود جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ کاکڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو میں خود ہی اس سے نپٹ لوں گا۔ جوگی مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کاکڑی وہاں سے غائب ہو گئی۔ آؤ عمرو عیار، جلدی آؤ، میں تمہیں یہاں آتے ہی ایک ایسے کمرے میں قید کر دوں گا جس کا نہ کوئی دروازہ ہوگا اور نہ کھڑکی۔ اس کمرے میں تم سانس بھی نہ لے سکو گے اور بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے جادوئی کمرے سے کیسے آزاد ہوتے ہو۔ تمہیں ہلاک کر کے میں مہاجوگی پر یہ ثابت کر دوں گا کہ میری طاقتیں بے پناہ ہیں اور مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ جوگی مہاراج نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ عمرو عیار کو جادو سے فوراً ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ اسے ایک اندھیرے بند کمرے میں قید کر کے سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس کمرے سے عمرو عیار زندہ بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ یہ سوچ کر جوگی مہاراج کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہوتے چلے گئے۔ آنکھیں کھولتے ہی عمرو نے دیکھا کہ وہ جنگل میں اس جگہ موجود تھا جہاں اس کا گھوڑا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ عمرو عیار اب جہاں نمودار ہوا تھا وہ جنگل کا کنارہ تھا، دوسری طرف ایک وسیع میدان تھا۔ جنگل کے کنارے عمرو عیار کا گھوڑا موجود تھا جو گھاس چر رہا تھا۔ گھوڑے کی نظر عمرو عیار پر پڑی تو وہ خوشی سے ہنہنانے لگا۔ عمرو آگے بڑھا اور پیار سے گھوڑے کی گردن سہلانے لگا۔ اب چلیں، عمرو نے کہا تو گھوڑے نے یوں اس بات میں سر ہلا دیا جیسے ہاں کہہ رہا ہو۔ عمرو عیار نے رکاب میں پیر پھنسایا اور اچک کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کی لگام میں پکڑ کر اس نے جو ایڑ لگائی تو گھوڑا جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ ارے ارے، ہمیں سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف نہیں، اب ملک راسان کی طرف جانا ہے۔ ملک راسان میں مجھے ایک ضروری کام ہے، اس کے بعد ہی ہم واپس چلیں گے۔ گھوڑے کو مخصوص راستے کی طرف دوڑتے دیکھ کر عمرو عیار نے کہا تو گھوڑے نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ دیا اور پھر اس نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ ملک راسان پہنچتے پہنچتے عمرو عیار کو رات ہو گئی تھی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے عمرو عیار نے شاہی محل میں جانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا گھوڑا ایک سرائے کی طرف موڑ دیا۔ وہ چونکہ اکثر ملک راسان آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اسے وہاں موجود سراؤں کا بخوبی علم تھا۔ ایک صاف ستھری سرائے میں آ کر اس نے ایک کمرہ حاصل کیا اور گھوڑے کو سرائے کے استبل میں باندھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ چونکہ مسلسل سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اس لیے اس نے رات آرام کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات وہ آرام کرے گا اور صبح ہی صبح شاہی محل کی طرف جائے گا اور پھر وہ کسی طرح شہزادی عندلیب سے مل کر اسے اس بات کے لیے رضامند کر لے گا کہ وہ اس کے ساتھ جنگل میں چلے جہاں جوگی مہاراج کا جھونپڑی نما محل ہے۔ ویسے بھی جوگی مہاراج نے وعدہ کیا تھا کہ شہزادی عندلیب کے محل میں آتے ہی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ ان دونوں کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے واپس بھیج دے گا۔ اس لیے عمرو عیار کو یقین تھا کہ جب وہ شہزادی عندلیب کو سمجھائے گا تو وہ آسانی سے اس کی بات مان جائے گی۔ عمرو عیار کو جوگی مہاراج نے آدھا قیمتی خزانہ دے دیا تھا، اب باقی کا آدھا خزانہ اسے تب ہی مل سکتا تھا جب شہزادی عندلیب اس کی بات مان جاتی، اور عمرو عیار جانتا تھا کہ شہزادی عندلیب کیسے راضی ہوگی۔ عمرو عیار کمرے میں موجود خوبصورت پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ کمرے کی دیوار پر ایک چھوٹی سی مشل جل رہی تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا،
پھر آہستہ آہستہ اسے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ عمرو کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے خواب میں ایک سبز چوغے والے بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ کے چہرے پر نور ہی نور تھا، البتہ وہ عمرو عیار کو تیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر عمرو عیار نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہم تم سے بے حد ناراض ہیں عمرو عیار۔ بزرگ نے عمرو کے سوال کا جواب دے کر ناراض اور سخت لہجے میں کہا، وہ کیوں بابا جی؟ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عمرو نے حیرانی اور گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، تم راکیش جوگی کے محل میں گئے تھے۔ بزرگ نے بدستور اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، راکیش جوگی؟ ہاں بابا جی، اس جوگی نے مجھے اپنے محل میں آنے پر مجبور کیا تھا۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اس کے پاس بھی بیٹھے تھے اور تم نے اس کی کہانی سن کر اس کی ہر بات پر یقین بھی کر لیا۔ بزرگ نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، جی بابا جی۔ بزرگ کو غصے میں دیکھ کر عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور تم نے اس کے کام کی حامی بھرتے ہوئے اسے نیک شگون کے طور پر اس کا آدھا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ بزرگ نے کہا، جی بابا جی، وہ عمرو نے اسی طرح ہکلاتے ہوئے کہا، اب تم ملک راسان آئے ہو تاکہ تم شہزادی عندلیب کو اس جوگی کے محل میں جانے کے لیے راضی کر سکو۔ کیوں؟ بزرگ نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر بابا جی، یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، غلطی؟ ہاں، تم نے راکیش جوگی پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے عمرو عیار۔ راکیش جوگی اول درجے کا مکار، بے رحم اور شفاق ترین انسان ہے۔ اس نے تمہیں احمق بنایا ہے۔ تمہیں خزانے کا لالچ دے کر اس مکار انسان نے تمہیں اس بات کے لیے رضامند کر لیا ہے کہ تم کسی طرح شہزادی عندلیب کو اس کے محل میں پہنچا دو تاکہ وہ آسانی سے اسے ہلاک کر سکے۔ نیک بزرگ نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، اندھے جوگی کی آنکھیں اس صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر شہزادی عندلیب کو وہ ہلاک کرتے۔ نیک بزرگ نے کہا، تو راکیش جوگی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ عمرو نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، نہیں، اس نے تمہیں ہر بات درست بتائی تھی، لیکن اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ راکیش جوگی نے تم سے کہا تھا کہ جیسے ہی شہزادی عندلیب اس کے جادوئی محل میں داخل ہوگی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ شہزادی عندلیب اور تمہیں زندہ جانے دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ راکیش جوگی شہزادی عندلیب اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس کے پاس 3 سیاہ زہریلے ناگ ہیں جو باری باری شہزادی عندلیب کو ڈسیں گے اور شہزادی عندلیب ہلاک ہو جائے گی۔ شہزادی عندلیب کے ہلاک ہوتے ہی راکیش جوگی کا اندھا پن ختم ہو جائے گا اور پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عمرو عیار، تم نے اس کی باتوں کو سچ مان کر بہت بڑی بھول کی ہے۔ تم نے خزانے کے لالچ میں یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ شہزادی عندلیب جیسی معصوم شہزادی کا کیا حشر کرے گا۔ اس سے خزانہ لینے اور اس کی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس مکار انسان کے بارے میں اپنی کراماتی چیزوں سے معلوم کرتے۔ جب تمہیں اس کی اصلیت کا علم ہوتا تب تم کچھ کرتے تو مجھے تم پر غصہ نہ آتا۔ نیک بزرگ نے کہا، معاف کر دیں بابا جی، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی ہے۔ خزانے کے لالچ نے واقعی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ مجھے اس جوگی کی اصلیت جاننے کے لیے اپنی کسی کراماتی چیز کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ عمرو نے واقعی شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تمہاری یہ غلطی معمولی نہیں ہے عمرو عیار، اس غلطی کی تمہیں سزا ملے گی۔ نیک بزرگ نے کہا، سزا؟ عمرو نے خوف کے عالم میں کہا، ہاں، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم نے راکیش جوگی سے جو خزانہ حاصل کیا ہے وہ اور اس کا باقی خزانہ حاصل کر کے اسے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اس خزانے سے تم ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھو گے۔ نیک بزرگ نے کہا، اور ان کی بات سن کر عمرو عیار کا رنگ زرد ہو گیا۔ بابا جی، معاف کر دیں، عمرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، خاموش رہو،
اگر اس سلسلے میں تم نے کوئی بات کی تو میں تمہاری زنبیل کا سارا خزانہ اور ساری کراماتی چیزیں غائب کر دوں گا۔ نیک بزرگ نے غضبناک لہجے میں کہا تو عمرو عیار کا جسم یوں کانپنے لگا جیسے اسے شدید سردی لگ گئی ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا، عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ اتنے بڑے خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی سزا کا سن کر اس کا دل مرجھا گیا تھا اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اب سنو، اس جوگی کو تم نے ہلاک کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو، نیک بزرگ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار اس سے کچھ کہتا، نیک بزرگ اچانک غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عمرو عیار کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ خواب میں اس نے جو دیکھا تھا اس کا ایک ایک لفظ اسے یاد تھا۔ نیک بزرگ نے اسے جس طرح شدید غصے کا اظہار کیا تھا، اس سے عمرو عیار واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو غنیمت تھا کہ نیک بزرگ نے اسے صرف اس خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی سزا دی تھی جو اسے جوگی مہاراج سے ملا تھا اور باقی کا ملنے والا تھا۔ اگر نیک بزرگ اسے زنبیل کا سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیتے تو عمرو عیار کی جان ہی نکل جاتی۔ اب عمرو عیار کو افسوس ہو رہا تھا کہ جوگی مہاراج کے محل سے نکلتے ہی اسے سنہری تختی سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ اس نے عمرو کو جو کچھ بتایا ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ عمرو کو ہر حال میں اس خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنا تھا، ورنہ زنبیل کی کراماتی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی ساری دولت بھی اس سے چھن سکتی تھی، جو عمرو عیار کو کسی بھی طرح منظور نہ تھا۔ نیک بزرگ نے عمرو عیار کو اس جادوگر کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ اس جادوگر کو کیسے ہلاک کرنا ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد عمرو عیار کافی دیر تک پلنگ پر بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر وہ پلنگ سے اتر آیا، اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی اور اس سے جوگی مہاراج کو ہلاک کرنے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سنہری تختی نے عمرو عیار کو بتایا کہ اسے شہزادی عندلیب کو لے کر جوگی مہاراج کے محل میں جانا ہوگا۔ جب تک وہ شہزادی عندلیب کو وہاں نہیں لے جائے گا جوگی مہاراج اسے اپنے محل میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ جوگی مہاراج کے پاس ایک جادوئی پٹاری ہے جس میں 3 سیاہ زہریلے ناگ بند ہیں۔ جب تک جوگی مہاراج خود اس پٹاری کو نہیں کھولے گا پٹاری سے ناگ باہر نہیں آئیں گے۔ جب تینوں ناگ پٹاری سے باہر آ جائیں تو عمرو عیار کو ان ناگوں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ ان ناگوں کے ہلاک ہوتے ہی جوگی مہاراج کی ساری جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور تب عمرو عیار اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ ساری تفصیل پڑھ کر عمرو عیار نے سنہری تختی سے چند اور باتیں پوچھیں اور پھر ان کا جواب پڑھ کر اس نے سنہری تختی زنبیل میں رکھ لی۔ وہ سرائے سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ شاہی محل کے دروازے پر پہنچ کر عمرو عیار نے خود کو سردار امیر حمزہ کا ایلچی کہہ کر شاہی محل میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کی اور شہزادی عندلیب کے پاس پہنچ گیا۔ عمرو نے شہزادی عندلیب کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی عندلیب واقعی بے حد حسین تھی۔ عمرو نے شہزادی عندلیب کو اپنی بیوی چاند تارا کی طرف سے ایک سرخ نگینے والی انگوٹھی تحفے میں دی۔ شہزادی عندلیب چاند تارا کو جانتی تھی۔ اس نے انگوٹھی قبول کرتے ہوئے فوراً اسے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لیا۔ تھوڑی دیر بعد عمرو عیار نے شہزادی عندلیب سے اجازت لی اور شاہی محل سے نکل آیا۔ ایک بار پھر وہ گھوڑے پر سوار اس جنگل کی طرف اڑا جا رہا تھا جہاں اسے راکیش جوگی ملا تھا۔ جنگل کے کنارے پر پہنچ کر عمرو نے گھوڑا وہیں چھوڑا اور جنگل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس جھونپڑی تک پہنچ گیا جس کی چھت پر سیاہ ناگ موجود تھے اور جس میں داخل ہو کر عمرو عیار راکیش جادوگر کے جادوئی محل میں جا پہنچا تھا۔ تم آ گئے عمرو عیار؟ عمرو جیسے ہی جھونپڑی کے سامنے پہنچا اسے جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی۔ ہاں میں آ گیا ہوں، عمرو نے کہا۔ اکیلے کیوں آئے ہو؟ شہزادی عندلیب کو تم ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جوگی مہاراج نے کرخت لہجے میں کہا۔ شہزادی عندلیب میرے تھیلے میں بند ہے جوگی مہاراج،
میں اسے دوسروں کی نظروں سے چھپا کر یہاں لایا ہوں۔ عمرو نے کہا، شہزادی تھیلے میں بند ہے؟ او، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے تھیلے میں وہ کیسے سما سکتی ہے؟ جوگی مہاراج کی حیرت بھری آواز سنائی تھی، اس بات کو چھوڑو، تمہیں شہزادی اندلیب سے مطلب ہے؟ وہ اپنی خوشی اور مرضی سے آ گئی ہے، مجھے اپنے محل میں آنے دو، میں اسے تمہارے سامنے تھیلے سے نکالوں گا۔ عمرو نے کہا، نہیں، اسے ابھی تھیلے سے باہر نکالو، اسے لے کر جھونپڑی میں داخل ہو کے تو تم دونوں خود بخود میرے محل میں پہنچ جاؤ گے۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں موجود ایک طلسمی پتلے سے کہا کہ وہ شہزادی اندلیب کا روپ دھار کر زنبیل سے باہر آ جائے۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا تو اچانک ایک طلسمی پتلا شہزادی اندلیب کی شکل میں اچھل کر باہر آ گیا۔ اس پتلے نے ہو بہو شہزادی اندلیب جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادی اندلیب؟ او ہاں ہاں، یہی ہے شہزادی اندلیب۔ بہت خوب عمرو عیار، بہت خوب، شہزادی کو لے کر فوراً جھونپڑی میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جوگی مہاراج کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر عمرو دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ جوگی مہاراج نے طلسمی پتلے کو شہزادی اندلیب سمجھ لیا تھا۔ ویسے بھی عمرو عیار نے اصلی شہزادی اندلیب کو جو سرخ نگینے والی انگوٹھی دی تھی، اس سے شہزادی اندلیب محفوظ ہو گئی تھی۔ جوگی مہاراج لاکھ جادو کرتا مگر وہ یہ نہیں جان سکتا تھا کہ طلسمی پتلا اصلی شہزادی ہے یا نقلی۔ چلیں شہزادی صاحبہ، عمرو نے طلسمی پتلے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں چلو، طلسمی پتلے نے شہزادی اندلیب کی آواز میں کہا، اور وہ دونوں جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمرو جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہو گئی۔ عمرو لڑکھڑایا ہی تھا کہ دوبارہ ٹھوس زمین اس کے پیروں کے نیچے آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ پہلے جب عمرو لڑکھڑایا تھا تو اس کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرا دور ہو گیا تھا اور وہ محل کے دربار میں موجود تھا جہاں جوگی مہاراج تخت پر بیٹھا تھا۔ لیکن اس بار عمرو عیار کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور نہیں ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں جوگی مہاراج کے محل میں داخل نہیں ہوا؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، تم میرے محل میں ہی ہو عمرو عیار، لیکن اس بار تم میرے دربار میں نہیں بلکہ محل کے تہ خانے میں موجود ایک کال کوٹری میں ہو۔ اچانک جوگی مہاراج نے کہکا لگا کر عمرو عیار سے کہا تو عمرو عیار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کال کوٹری؟ کیا مطلب؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ تم نے شہزادی اندلیب کو میرے محل میں لا کر میرا کام آسان کر دیا ہے، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب تم اس کال کوٹری میں ہی پڑے سڑتے رہو گے۔ ادھر میں شہزادی اندلیب کو ہلاک کر دوں گا، اس کے ہلاک ہوتے ہی مجھے میری آنکھیں مل جائیں گی اور میرا اندھا پن ختم ہو جائے گا۔ جوگی مہاراج کی آواز سنائی تھی۔ دھوکہ؟ تو تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے جوگی مہاراج، عمرو نے غرا کر کہا۔ دھوکہ اور فریب ہی جوگی مہاراج کا نام ہے عمرو عیار، جوگی مہاراج نے ہنس کر کہا۔ تمہیں یہ دھوکہ اور فریب بہت مہنگا پڑے گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے عمرو عیار، میں نے تمہیں جس کوٹری میں قید کیا ہے اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے اور تم اس قید سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب تم یہیں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، جوگی مہاراج نے خوفناک لہجے میں کہا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا مکار جوگی، عمرو عیار نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس بار اسے جواب میں جوگی مہاراج کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، عمرو عیار نے کہا، اور اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک ایسی کوٹری میں قید تھا جس کا نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کھڑکی، اور نہ ہی وہاں کوئی روشن دان دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے آئینہ سکندری نکال دیا۔ آئینہ سکندری، مجھے دکھاؤ یہ مکار جوگی کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، عمرو نے کہا۔
تو اچانک آئینہ روشن ہو گیا۔ آئینے میں اسے جوگی مہاراج دکھائی دیا جو اندھوں کی طرح چلتا ہوا ایک راہداری سے گزر رہا تھا۔ راہداری سے ہوتا ہوا وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں ایک میز کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میز پر سبز تخت پوش تھا جس پر ایک بڑی سی پٹاری رکھی ہوئی تھی۔ جوگی مہاراج نے ایک منتر پڑھ کر ایک دیوار پر پھونک ماری تو اچانک دیوار پر شہزادی اندلیب کی بڑی سی تصویر ابھر آئی جس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ہا ہا ہا، اب یہ تصویر میں اپنے جادوئی ناگوں کو دکھاؤں گا تو یہ فوراً دوسری کوٹری میں پہنچ جائیں گے جہاں میں نے شہزادی اندلیب کو قید کر رکھا ہے۔ یہ باری باری شہزادی اندلیب کو ڈسیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور اس کے ہلاک ہوتے ہی میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ ہا ہا ہا، جوگی مہاراج نے زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے کہا، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا مکار جوگی۔ میں ان ناگوں کو اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، امرو نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے آئینہ سکندری زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے طلسم شکن انگوٹھی نکال کر پہن لی۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے تلوار حیدری اور ایک چھوٹا سا سرخ موتی نکال لیا۔ سرخ موتی اس نے منہ میں رکھا اور تلوار دائیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ سرخ موتی، مجھے یہاں سے غائب کر کے اس کمرے میں پہنچا دو جہاں مکار جوگی سیاہ ناگوں کے ساتھ موجود ہے۔ امرو عیار نے کہا تو اسی لمحے اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھایا اور پھر ختم ہو گیا۔ اب امرو عیار کے سامنے روشنی تھی۔ امرو عیار نے دیکھا وہ اس کمرے میں موجود تھا جہاں جوگی مہاراج پٹاری والی میز کے پاس کھڑا تھا۔ سرخ موتی نے اسے ایک لمحے میں اس کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ جوگی مہاراج پٹاری کا ڈھکن اٹھا چکا تھا۔ پٹاری میں سے 3 سیاہ ناگ سر اٹھائے جھوم رہے تھے اور ان کی سرخ سرخ زبانیں لپ لپا رہی تھیں۔ سامنے دیوار پر اسی طرح خوفزدہ شہزادی اندلیب کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر کو غور سے دیکھو اور جا کر اسے ہلاک کر دو۔ یہ لڑکی تہ خانے کی ایک کوٹری میں قید ہے، جوگی مہاراج کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے پٹاری سے 3 ناگ نکلے اور میز پر سے ہوتے ہوئے زمین پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر امرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار کا ایک وار کر کے ایک ناگ کا پھن اڑا دیا۔ جیسے ہی ناگ کا پھن کٹا اس کے جسم میں آگ لگی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کون ہے یہاں؟ میرے طلسمی ناگ کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ جوگی مہاراج نے چونک کر اور بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ امرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دوسرے ناگ کی طرف لپکا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ جوگی مہاراج اور بری طرح سے چیخنے لگا۔ شاید اسے اپنے طلسمی ناگوں کی ہلاکت کا علم ہو گیا تھا۔ تیسرے ناگ نے پھنکارتے ہوئے امرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر امرو نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ تیسرا ناگ ہلاک ہوا تو جوگی مہاراج بری طرح سے گرجنے برسنے لگا۔ اس نے منتر پڑھ پڑھ کر ادھر ادھر پھونکے مگر اس کے منتروں کا امرو پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ امرو نے طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میں نے تمہارے 3 ناگوں کو ہلاک کر دیا ہے مکار جوگی، اب تمہاری باری ہے۔ امرو نے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ امرو کی آواز سن کر جوگی مہاراج بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ امرو عیار، تم کوٹری سے باہر کیسے نکل آئے؟ جوگی مہاراج نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تم جیسا مکار اور دھوکے باز جوگی امرو عیار کا راستہ نہیں روک سکتا۔ میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں، امرو نے غراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہی وار سے جوگی مہاراج کا سر اڑا دیا۔ جوگی مہاراج کا بے دھڑ کا سر دھڑام سے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی جوگی مہاراج ہلاک ہوا اچانک وہاں اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آہ، مارا مجھے امرو عیار نے، میں راکیش جوگی تھا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ امرو نے دیکھا کہ وہ جوگی مہاراج کے محل کے بجائے اسی جنگل میں موجود تھا جہاں جھونپڑی تھی۔ اب وہاں سے جھونپڑی غائب ہو چکی تھی۔ جھونپڑی کی جگہ خزانے کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا جو جوگی مہاراج کے محل سے غائب ہو کر وہاں آ گیا تھا۔ امرو کا طلسمی پتلا بھی وہاں موجود تھا جسے امرو نے
شہزادی اندلیب کا ہم شکل بنایا تھا۔ امرو نے طلسمی پتلے کو واپس زنبیل میں ڈال دیا اور مرے مرے انداز میں خزانے کی طرف بڑھا تاکہ وہ خزانہ اٹھا کر زنبیل میں ڈال سکے۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا کیونکہ اتنا بڑا خزانہ اسے غریبوں میں تقسیم کرنا تھا، جو امرو کے لیے واقعی بہت بڑی سزا تھی۔ خزانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے خیال سے ہی امرو کو ہول آ رہے تھے، اس لیے وہ افسردہ تھا، بے حد افسردہ۔ ختم شد۔